شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ صبح کے پرسکون لمحات تھے۔ سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھیں اور کمرے میں مدھم سا اجالا پھیل رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر کمبل میں دبکی ہوئی حیا پری کو اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ نیند کی گہری وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ خاموش کمرے میں اچانک بجنے والی یہ آواز کسی ناپسندیدہ خلل کی طرح محسوس ہوئی۔ حیا نے ناگواری سے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کمبل کو اور مضبوطی سے لپیٹ لیا، جیسے آواز اس کی نیند پر حملہ آور ہوئی ہو۔ فون بجتا رہا اور آخر کار وہ غصے سے کروٹ بدل کر نیند میں ہی ہاتھ بڑھا کر موبائل تلاشنے لگی۔ آنکھیں نیم وا کیے بغیر اس نے کال ریسیو کی۔ آواز ابھی تک نیند سے بوجھل تھی۔ ہیلو، اس نے بمشکل کہا، جبکہ دوسری طرف سے کسی نے غصے سے کہا، حیا کہاں ہو تم؟ حیا نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے بیزاری سے جواب دیا، سو رہی ہوں اور کہاں ہوں گی؟ کیا حیا، تم بھول گئی؟ ہمیں آج ناشتہ باہر کرنا تھا۔ دوسری طرف سے اس کی دوست تقریباً چیخی، یہ سنتے ہی جیسے کسی نے اس کے دماغ پر زوردار دھماکہ کیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آ گئی، آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں، نیند جیسے لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اوہ خدا، میں تو واقعی بھول گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، کمبل ایک طرف اچھال کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم کہاں ہو؟ ہم سب کیفے میں پہنچ چکے ہیں، بس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں، حیا نے جلدی سے کہا اور بنا مزید کچھ سنے فون رکھ دیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ آئینے میں اپنے بکھرے بال دیکھ کر اسے اپنا حال مزید خراب لگا۔ اوہ، میں ایسے باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے خود سے کہا اور فوراً نل کھول کر منہ دھونا شروع کر دیا۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی اس کے چہرے کی تازگی لوٹ آئی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کپڑے کون سے پہنے۔ الماری کھولی تو ہر طرف بکھری چیزیں جیسے آج ہی کا انتظار کر رہی تھی اور اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک مناسب جوڑا نکالا اور تیزی سے تیار ہونے لگی۔ اف، یہ وقت اتنی تیزی سے کیوں گزر رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ جب گھڑی پر نظر ڈالی تو مزید گھبرا گئی۔ جلدی سے بالوں میں برش پھیرا، ہلکا سا میک اپ کیا اور ایک خوبصورت دوپٹہ کاندھے پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ شوز پہننے کے بعد اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور موبائل چیک کیا۔ اس کی دوست کی مزید 3 میسیجز آ چکے تھے۔ حیا کہاں ہو؟ کتنی سست ہو یار! اگر تم 5 منٹ میں نہ آئیں تو ہم ناشتہ شروع کر دیں گے۔ بس پہنچ رہی ہوں، اس نے جلدی سے جواب بھیجا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی اور سیدھا کچن کی طرف بڑھی تھی، جہاں اس کی امی ناشتے کی تیاریوں میں تھی۔ کچن میں ناشتے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ تازہ چائے کی خوشبو کے ساتھ آلو کے پراٹھے تلنے کی آواز ماحول کو مزید گرم جوش بنا رہی تھی۔ نرمین بیگم صبح کے معاملات میں مصروف تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص سوچ تھی جو ان کے چہرے پر سنجیدگی کی لکیر کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں جب حیا تیزی سے اندر آئی۔ امی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ بریک فاسٹ کے لیے جا رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی جیسے پہلے ہی دیر ہو چکی ہو۔ نرمین بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی تیاری کو سر سے پاؤں تک جانچا اور ہلکی سی مسکراہٹ دے کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ حیا جو جلدی میں تھی ایک لمحے کے لیے رکی اور الجھن سے ماں کی طرف دیکھا۔ کون سی بات امی؟ کل تمہیں مراد شاہ کی کمپنی میں جانا ہے، یاد ہے نا؟ نرمین بیگم نے چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ حیا کا چہرہ اچانک جیسے کسی خیال سے سخت ہو گیا۔ ہاں ہاں امی، مجھے یاد ہے، وہ فوراً بولی، جیسے خود کو اور اپنی ماں کو یقین دلا رہی ہو۔ حیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، تمہیں وہاں جا کر تمہارے پاپا کے لیے سفارش کرنی ہے۔ مراد شاہ اگر راضی ہو گیا تو تمہارے پاپا کی نوکری بچ سکتی ہے۔ نرمین بیگم کی آواز میں ایک دبی دبی سی بے بسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کرنا ان کی بیٹی کے لیے آسان نہیں تھا، مگر مجبوری کبھی آسان نہیں ہوتی۔ حیا نے گہرا سانس لیا، جیسے حقیقت کا بوجھ اس کے کاندھوں پر اور زیادہ محسوس ہونے لگا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ جی امی، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرمین بیگم نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کی ممتا کو وہ تکلیف واضح محسوس ہو رہی تھی جو حیا نے اپنے اندر دبائی ہوئی تھی۔ بیٹا،
میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے کسی کے آگے بات کرنا آسان نہیں، مگر کبھی کبھی ہمیں اپنے پیاروں کے لیے اپنی جھجک کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تمہارے پاپا نے ہمیشہ تمہارے لیے محنت کی ہے، اب وقت ہے کہ تم ان کے لیے کچھ کرو۔ وہ اس کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، امی میں سب سمجھتی ہوں، میں پوری کوشش کروں گی کہ مراد شاہ مان جائے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، جیسے اپنے ہی لفظوں کو تول رہی ہو۔ مگر کیا؟ نرمین بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بس کچھ نہیں، میں چلتی ہوں، دوستیں انتظار کر رہی ہیں۔ حیا نے سر چٹکتے ہوئے اپنی الجھن کو ایک طرف کیا اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ نرمین بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، ان کی نظریں اس کی پشت پر جمی رہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کے دل کی باتیں بنا کہے بھی سمجھ لیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ حیا یہ سب کتنی مجبوری سے کر رہی تھی، مگر زندگی کی سختیوں کے آگے کبھی کبھار خود کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور وہ آہستہ سے بڑبڑائیں، اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ پھر انہوں نے چولہے کی طرف دیکھا اور ناشتہ بنانے میں دوبارہ سے مصروف ہو گئیں، مگر دل میں ایک دعا مسلسل چل رہی تھی کہ ان کے گھر پر جو اچانک یہ پریشانی آئی تھی یہ حل ہو جائے، ورنہ بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کھلی فضا میں بکھری میزیں، تازہ چائے کی مہک اور خوش گپیاں کرتے ہوئے لوگ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ صبح کی ہلکی سی دھوپ ماحول میں خوشگوار سی نرمی گھول رہی تھی۔ حیا جلدی سے کیب سے اتری اور تیز قدموں سے اپنے مخصوص میز کی طرف بڑھی، جہاں اس کی ساری دوستیں پہلے ہی سے بیٹھی تھیں۔ آخر آ ہی گئی محترمہ، نیلم نے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہاں بھائی، بڑی عنایت کی تم نے ہمیں یاد رکھ لیا، ارم نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بس زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو تم سب کے بغیر ناشتے کا سوچ بھی نہیں سکتی، حیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نیلم کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو اب جلدی سے اپنا آرڈر دو، ورنہ یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا، ندا نے پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوئے کہا۔ حیا نے جلدی سے اپنا ناشتہ آرڈر کیا، پھر نیلم کی طرف مڑ کر سرگوشی میں بولی، کیا حال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تم نے آج کافی کچھ مس کر دیا۔ مس میں نے کیا ہے تم نے؟ نیلم نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ تمہیں پتا بھی ہے ہماری یونیورسٹی میں نیا ٹیچر آیا ہے۔ ہاں، نیا ٹیچر؟ کس سبجیکٹ کا؟ حیا نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی تو اصل بات ہے، سب سے اہم سبجیکٹ، ہمارا فیورٹ، بزنس ایڈمنسٹریشن، ارم نے پرجوش انداز میں بتایا۔ اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ ندا نے بات ادھوری چھوڑی اور ڈرامائی انداز میں انگلی ہوا میں اٹھائی، یہ کہ وہ حد سے زیادہ ڈیشنگ ہے۔ نیلم نے جلدی سے بات مکمل کی اور سب کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ حیا نے آنکھیں سکیڑ کر ان سب کو گھورا۔ ارے میں سمجھی کوئی خاص بات ہوگی، یہ تو تم لوگوں کا ہر بار کا ڈرامہ ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، حالات سے لاپرواہ، اس کو صرف اپنا آپ ہی پسند تھا۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ واقعی کمال کا بندہ ہے، نیلم نے جوش سے کہا۔ واقعی؟ تو مجھے بھی تو ملوا دو، دیکھوں کیا خاص بات ہے، حیا نے شرارت سے کہا۔ وہ اپنی بیزاری کے چکر میں کسی اور کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے محترمہ، آپ یونیورسٹی جا ہی نہیں رہی تو ملاقات کیسے ہو؟ ندا نے خفگی سے کہا۔ ہاں اب جلدی آنا شروع کرو، تم نے بہت کچھ مس کر دیا، ارم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پڑھائی کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، تم ایک ساتھ اتنی چھٹیاں کیسے کر سکتی ہو؟ وہ جیسے پریشان ہو کر بولی۔ بس اب کل سے آ رہی ہوں، کیونکہ کل ویسے بھی مجھے خاص کام کے لیے یونیورسٹی کے قریب ہی جانا ہے، حیا نے آہستہ سے کہا۔ اس کے ذہن میں مراد شاہ کی کمپنی کا خیال تھا، پاپا کی سفارش اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے بہاف پر وہ ان کے لیے سفارش کرنے والی تھی اور دل سے امید کر رہی تھی کہ وہ کامیاب ٹھہرے گی۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن تب تک تمہیں سر کو پوری تفصیل سے ہم سے ہی سننی پڑے گی، نیلم نے شوخ لہجے میں کہا۔ حیا نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا۔ ٹھیک ہے سناؤ، کیا خاص بات ہے ان میں؟ سب سے پہلی بات، وہ نوجوان ہیں، مطلب ہمارے پچھلے پروفیسر کی طرح بوڑھے اور بورنگ نہیں، ندا نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ان سب نے ایک ساتھ قہقہ لگایا۔ ان چاروں کی عمریں ہی ایسی تھیں جس میں یہ باتیں بہت ہی مزہ دیتی ہیں۔ دوسری بات، ان کا لہجہ ایسا ٹھہرا ہوا اور متاثر کن ہے کہ پوری کلاس سنجیدگی سے سننے پر مجبور ہو جاتی ہے، ارم نے پرجوش انداز میں کہا۔ اور سب سے خاص بات،
ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کسی فلم سے نکال کر یونیورسٹی میں بٹھا دیا ہوا ہو۔ نیلم نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، اب اتنی بھی تعریفیں نہ کرو، کہیں میں ان سے مل کر مایوس ہی نہ ہو جاؤں۔ حیا نے ہنستے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ ہی ہر بات کو ہوا میں اڑا دیتی تھی اور یہ بات نیلم کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ ممکن نہیں، بس ایک بار مل لو، تم خود کہو گی کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ نیلم نے پورے یقین سے کہا۔ آج تو وہ جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ناشتہ شروع کیا، مگر اس کی سوچ میں اب ایک نیا تجسس شامل ہو چکا تھا۔ وہ واقعی اب اس نئے ٹیچر سے ملنے کے لیے بے حد متجسس تھی، لیکن ابھی فی الحال مراد شاہ کی ٹینشن ہر چیز پر حاوی تھی۔ ریسٹورانٹ کی فضا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی، لوگ اپنی گفتگو میں مگن تھے، ویٹر آرڈرز لینے میں مصروف تھے اور حیا اپنے دوستوں کے کہکہوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد اس نے جوس کا گلاس اٹھایا اور بے دہانی میں باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ بھی دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا اور اگلے ہی لمحے جوس کا سارا گلاس سامنے والے شخص کے قیمتی 3 پیس سوٹ پر الٹ چکا تھا۔ ایڈیٹ! وہ شخص غصے سے غرایا، اس کا تنفس بھاری ہو چکا تھا۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، سامنے کھڑا شخص سر سے پیر تک ایک مہنگے سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر ماسک تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ، جس کی وجہ سے اس کی شکل واضح نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے حد روبدار لگ رہا تھا، جیسے کوئی سخت گیر بزنس مین ہو۔ اوہ سوری! حیا نے بناوٹی افسوس کا اظہار کیا، لیکن اس کے لہجے میں شرارت جھلک رہی تھی۔ سوری؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا؟ وہ شخص جھنجلا گیا، مگر پبلک پلیس ہونے کی وجہ سے خود کو کنٹرول کر گیا۔ ہاں اندازہ ہے، اور اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو راستے میں کیوں کھڑے تھے؟ حیا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ وہ بے وجہ اس شخص کو تنگ کرنے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ کھڑا میں نہیں تھا، تم بے دہانی میں چل رہی تھی، ایڈیٹ کہیں گی، وہ سخت لہجے میں بولا، جیسے ضبط کر رہا ہو۔ حیا نے ہونٹ سکیڑ کر سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارتی خیال آیا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہوئی اور زور سے چیخ ماری، بچاؤ! یہ شخص مجھے چھیڑ رہا ہے! نیلم اور اس کی دونوں دوستوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جو ہر وقت کسی نئے ایڈونچر کی تلاش میں کسی بھی شخص کو پریشان کرتی رہتی تھی، اور آج نہ جانے کس کو چھیڑ بیٹھی تھی۔ پورے ریسٹورانٹ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ قریبی ٹیبل پر بیٹھے لوگ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ ویٹر بھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کیا؟ وہ شخص حیرت سے بولا، جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ ہاں یہی، تم ایڈیٹ، تمہارا پورا خاندان ایڈیٹ۔ اس کو بار بار اس کا ایڈیٹ کہنا بے حد برا لگ رہا تھا۔ اس پر الزام لگا کر آگے بڑھ چکی تھی اور جاتے جاتے آنکھ ماری، جس کا مطلب تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حیا سے پنگا لینا آسان نہیں۔ اس شخص کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ لوگوں کی نگاہیں اب اس پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اٹھ کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ فوراً ہی ریسٹورانٹ سے نکل گئی تھی۔ اس نے زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ بات خراب ہو سکتی تھی۔ اس کی تینوں دوستیں بھی اس کی طرف جلدی سے بڑھی تھیں۔ یہ لڑکی انہیں ہمیشہ ہی ایسے پھنساتی تھی۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمک رہی تھیں، مگر وہ اپنی طبیعت کے برخلاف خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں کوئی حرکت کی تو بات مزید بگڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کی توجہ اس پر مرکوز ہوئی، اس کے گارڈز فوراً حرکت میں آ گئے۔ سر، آپ ٹھیک ہے؟ ایک گارڈ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے ڈھال بنا کر کھڑا ہو گیا۔ مراد شاہ نے سر جھٹکا اور گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ میں ٹھیک ہوں، چلو اندر۔ اسے اس قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایسی لڑکیوں سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا تھا۔ گارڈ نے فوراً لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور مراد شاہ کو اپنے حصار میں لے کر ریسٹورنٹ کے اندر لے گئے۔ اس کی پیشانی پر تیوری چڑھی ہوئی تھی اور وہ واضح طور پر ناراض تھا، مگر اپنی شخصیت کے برخلاف خاموشی سے اندر کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے ہر جذبات کو کنٹرول کر لیتا تھا، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ اسے کیا اچھا لگا ہے اور کیا برا،
اور یہی اس کی عادت میں شمار تھا۔ باہر حیا اپنے دوستوں کے ساتھ بے فکری سے چلتی چلی جا رہی تھی جب نیلم اچانک رک کر تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ یہ کیا حرکت تھی حیا؟ نیلم کی آواز میں سختی تھی۔ کون سی حرکت؟ حیا نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کس حرکت کی بات کر رہی ہوں۔ نیلم نے غصے سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ غلطی تمہاری تھی، جوس تم نے گرایا اور الٹا تم نے اسی پر الزام لگا دیا۔ اوہ نیلم، زیادہ سنجیدہ مت ہو، کچھ نہیں ہوا۔ وہ ویسے بھی ایک ایٹیٹیوڈ والا بندہ لگ رہا تھا، تھوڑا سبق سکھانا ضروری تھا۔ حیا نے شرارت سے کہا۔ سبق؟ نیلم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیا، یہ مذاق نہیں ہے، تم نے کسی اجنبی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اگر کوئی اور ہوتا جو تمہارے اس الزام کو سیریس لے لیتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ حیا نے خود کو ڈیفینڈ کیا، مگر وہ تو کچھ کر بھی نہیں رہا تھا، تم ہی اس سے ٹکرائی تھی۔ ندا نے بھی نیلم کے ساتھ دیا۔ تو ایک تو بندہ پہلے سے بدتمیز ہو، اوپر سے غصے میں مجھے ایڈیٹ کہہ رہا ہو تو میں چپ رہتی؟ حیا نے ماتھے پر بل ڈالے۔ پر تمہیں کم از کم معذرت کرنی چاہیے تھی، ارم بولی۔ ہاں، اور پھر اس کا غرور مزید بڑھا دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ حیا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایسے لوگوں سے سوری کہنے کا مطلب ان کے ایٹیٹیوڈ میں مزید اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا تو دماغ لمحے میں درست کر دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی بھی لڑکی کو ایڈیٹ یا کسی بھی قسم کے القاب سے نوازنے سے 1000 بار پہلے سوچیں۔ نیلم نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے وہ کہیں دکھا دکھا لگ رہا ہے۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، ندا نے سوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، تم لوگ زیادہ سوچ رہی ہو، ویسے بھی یہ کراچی ہے اور یہاں ایسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ عام ہوتے ہیں، حیا نے بے فکری سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ نیلم نے ایک بار پھر سوچتی نظروں سے ریسٹورانٹ کی طرف دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر باقی دوستوں کے ساتھ چل دی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے مزید کچھ کہنے کا دل نہ ہو، اور پھر خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مگر حیا کے چہرے پر اب بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی مارکا مار لیا ہو، لیکن دل میں کہیں ڈر تھا۔ وہ تینوں ہی ٹھیک بول رہی تھی، غلطی اس کی اپنی تھی، لیکن بے وجہ وہ کسی اور پر الزام ڈال چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جلد اس کا سامنا اسی شخص سے ہونے والا ہے اور کیسے وہ شخص اسے اپنے قدموں میں گرانے والا ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ رات کا پہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر گلی کی مدھم روشنی کھڑکی کے شیشوں سے اندر جھانک رہی تھی اور کمرے میں ایک ہلکی سی پیلی روشنی جل رہی تھی جو دیوار پر لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ حیا اپنے بستر پر بیٹھی موبائل اسکرین پر اسکرولنگ کر رہی تھی، کبھی کوئی ویڈیو دیکھتی، کبھی کوئی پوسٹ پڑھتی، مگر اس کا ذہن تو کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ اچانک صبح کا واقعہ اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص، اس کا غرور بھرا انداز، غصے سے چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کا اپنا غیر متوقع رویہ، سب کچھ ایسے دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ خود سے بڑبڑائی۔ ویسے تو اس نے بھی بدتمیزی کی تھی، مگر اتنا بڑا الزام لگانا، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ پورے دن بعد اب وہ اس بات کا اعتراف اپنے لبوں سے کر رہی تھی کہ ہاں، اس نے غلطی کی تھی۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور خود پر خفگی بھری نظر ڈالی۔ نیلم اور باقی سب صحیح کہہ رہے تھے، اسے تھوڑا سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں لگ رہا تھا، مگر خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور جلدی سے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ آ جائیں، اس نے آواز دی۔ دروازہ کھلا اور رحمان صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک نرم مزاج اور سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آنکھوں میں وقت کی گہری سمجھداری چھلکتی تھی۔ ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا جسے وہ سنبھالے ہوئے تھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ مسکراتے ہوئے قریب آئے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ حیا نے مسکرا کر جواب دیا اور فوراً ان کے لیے جگہ بنائی۔ کل رات کے بعد اب اس کی ملاقات ان سے ہو رہی تھی۔ رحمان صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے اور ایک پل کے لیے خاموش رہے، پھر لفافہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، یہ لیٹر ہے، کل تمہیں باس کے سامنے جانا ہے۔ حیا نے لفافے پر نظر ڈالی
اور پھر سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو نا کہ یہ نوکری میرے لیے کتنی اہم ہے۔ ہمارا سارا گزر بسر اسی کمپنی سے ہے۔ تمہیں بہت تہذیب اور تمیز سے بات کرنی ہوگی۔ میری سفارش کے لیے باس کو قائل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ فکر مندی لیے ہوئے تھا۔ حیا نے ایک لمبی سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، ڈونٹ وری پاپا، میں سب سنبھال لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ رحمان صاحب نے گہری نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دیے، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر تشویش باقی تھی۔ بیٹا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ شخص بہت سخت مزاج اور غصے کا تیز ہے۔ تمہیں بہت پولائٹ ہو کر بات کرنی ہوگی۔ کوئی بدتمیزی یا تیز لہجہ برداشت نہیں کرے گا وہ۔ حیا نے آنکھیں گھما کر شرارتی سے انداز میں کہا، پاپا، آپ کو کیا میں بدتمیز لگتی ہوں؟ رحمان صاحب نے سنجیدگی سے دیکھا، نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہاری زبان کبھی کبھار تم سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ بس یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ ناپ تول کر بولنا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما، پاپا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت مہذب انداز میں بات کروں گی۔ رحمان صاحب نے گہری سانس لے کر اثبات میں سر ہلایا اور اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک بار پھر پلٹ کر دوبارہ سے نصیحت کی، یاد رکھنا، بہت ادب اور تحمل سے بات کرنا۔ حیا نے سنجیدگی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر دل میں کہیں ایک انجانی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاپا نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ کہنے کو اس کا بھائی بھی تھا، لیکن وہ اس کو ہی کیوں بھیجنا چاہتے تھے؟ لیکن نہ جانے کیوں وہ مزید کوئی شک نہیں کر پائی تھی اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی وہ فوراً ہی اٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صبح ریسٹورنٹ والا آدمی یکدم چھم کر کے آ گیا تھا اور وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا عذاب اس پر نازل ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی سر جھٹک کر ایک بار پھر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ سورج اپنی نرم روشنی کے ساتھ آسمان پر نمودار ہو چکا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہلکی ٹھنڈی ہوا صبح کے سکون کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ گھڑی نے 9 بجائے تو حیا کی آنکھ کھل گئی۔ آج کا دن بہت اہم تھا اور اسے بالکل بھی دیر نہیں کرنی تھی۔ جلدی جلدی وہ بستر سے نکلی، واش روم میں گھسی اور جلدی سے تیار ہونے لگی۔ ہلکے آسمانی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا، بالوں کو سلیقے سے سنوارا اور ایک ہلکی سی لپ گلاس لگا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرے پر اعتماد لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ ممی پاپا ناشتہ کیے بغیر ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ وہ فوراً رک گئی۔ ارے حیا، آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نرمین بیگم نے مسکرا کر کہا، نہیں ممی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں ناشتہ نہیں کر سکتی۔ حیا نے جلدی سے جواب دیا اور پرس ایک کاندھے پر ڈال دیا۔ بیٹا، خالی پیٹ جانا ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو کھا لو، نرمین بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ رحمان صاحب نے ایک نظر حیا پر ڈالی اور کہا، اگر اسے جلدی ہے تو جانے دو، صبح کے وقت وہ فارغ ہوتے ہیں اور موڈ بھی اچھا ہوتا ہے تو آرام سے بات کر لے گی۔ وہ مراد شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے بولے تھے۔ حیا نے سر ہلایا اور جلدی سے آگے بڑھ کر دونوں کے گلے لگی۔ پاپا ممی دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے، اللہ خیر کرے گا، بس تم بہت تمیز اور ادب سے بات کرنا۔ رحمان صاحب نے نصیحت کی۔ جی پاپا، میں سب سنبھال لوں گی، حیا نے مسکرا کر کہا تھا اور باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ باہر آ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کیب بک کی۔ کچھ ہی دیر میں کیب آ گئی اور وہ بیٹھ کر راستے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہر کی سڑکوں پر صبح کا رش شروع ہو چکا تھا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سڑک کے کنارے دوڑتے لوگ۔
دکانوں کے شٹر کھلتے دکاندار اور بسوں میں بھری ہوئی بھیڑ، سب کچھ ایک عام دن کی طرح مصروفیت کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر اس کے لیے آج کا دن عام نہیں تھا۔ کیب مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی آخر کار ایک بڑی شاندار بلڈنگ کے سامنے رک گئی۔ حیا نے سر اٹھا کر اس عمارت کو دیکھا جہاں اسے جانا تھا، شاہ انڈسٹریز، اونچا شیشے سے بنا جدید طرز کا دفتر جس کے سامنے ایک عالی شان داخلی دروازہ تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر اعتماد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ استقبالیہ پر ایک پروفیشنل لباس میں ملبوس خاتون بیٹھی تھی جو کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی تھی۔ حیا سیدھا ان کے پاس گئی اور نرم لہجے میں بولی، ہیلو، میرا نام حیا پری ہے، میں مسٹر مراد شاہ سے ملنے آئی ہوں۔ ریسپشنسٹ نے سر اٹھایا، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر کمپیوٹر پر کچھ چیک کرنے لگی۔ کیا آپ کا اپائنٹمنٹ ہے؟ جی، مجھے رحمان صاحب نے بھیجا ہے۔ ریسپشنسٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ حیا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ سب کچھ ٹھیک رہے اور خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن دل میں ڈر رہی تھی۔ ایک لہر تھی ڈر کی جو دل میں پیدا ہو چکی تھی کہ وہ اس انسان سے کس طرح سفارش کرے گی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحمان صاحب اس کے سامنے بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ تمیز سے پیش آنا، مجھے شکایت نہ ملے، اور یہی بات اس کو پریشرائز بھی کر رہی تھی۔ ریسپشن ایریا میں بیٹھے بیٹھے حیا کا دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ انگلیاں چٹخاتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ مراد شاہ کیسا ہوگا، کیا وہ اس کی بات مان لے گا یا کہیں وہ سخت مزاج ہوا تو؟ ویسے بھی پاپا نے کہا تھا وہ بہت ہی غسیل طبیعت کا انسان ہے، اور یہی چیز اس کو بہت زیادہ خوف زدہ کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب اچانک اس کے کان میں ریسپشن کی بیٹھی لڑکی کی آواز آئی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سر، ایک لڑکی آئی ہے۔ جی، وہ رحمان صاحب کی بیٹی ہے۔ جی اچھا۔ چند لمحے مزید انتظار کے بعد ریسپشنسٹ نے سر اٹھایا اور نرمی سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، آپ جا سکتی ہیں، سر نے بلایا ہے، سیدھا اس دروازے سے اندر چلی جائیں، سامنے ہی آپ کو روم نظر آ جائے گا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا، ایک گہری سانس لی اور لمبے شیشے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ایک نفیس مگر سخت گیر نظر آنے والا شخص صوفے پر براجمان تھا، چہرے پر گہری سنجیدگی، تیکھے نقوش، سخت نظریں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جسے اس نے کل بدتمیزی سے شرمندہ کر کے چھوڑا تھا۔ مراد شاہ اسے دیکھتے ہی جیسے حیا کے وجود میں بجلی دوڑ گئی۔ یہ وہ ہکلائی اور فوراً پیچھے ہٹی۔ رکو! مراد شاہ کی بھاری گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ لمحے میں اس لڑکی کو پہچان گیا، مگر حیا نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر وہ جتنا تیز تھی مراد شاہ اس سے کہیں زیادہ تیز نکلا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب پہنچا اور اسے بازو سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ لاک کر دیا۔ دیکھیں، میں حیا کی زبان لڑکھڑا گئی، خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مراد شاہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر سختی تھی، جیسے وہ ابھی اسے کچل کر رکھ دے گا۔ اب بولو، زبان کیوں بند ہو گئی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ معاف کر دیں، میں کل کی حرکت پر سوری کہتی ہوں، وہ تقریباً سرگوشی میں بولی تھی۔ اس کی سانس اٹک رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ غلط بندے سے کل الجھ چکی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ انجانے میں ہی کیوں کل رات سے اس کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔
مراد شاہ نے طنزیہ ہنسی ہنسی، سوری؟ تمہیں لگتا ہے کہ سوری کہنا کافی ہے؟ کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، اس کی عزت اچھال دینا، یہ سب کیا کوئی معمولی بات ہے؟ حیا نے بے بسی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح یہ شخص اس کے سامنے آ جائے گا۔ جانتی ہو، اگر میں چاہتا تو تمہیں کل ہی گرفتار کروا دیتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا؟ مجھے اندازہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ سب ایک غلطی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مراد شاہ نے قدم پیچھے ہٹایا اور گہری سانس لی۔ تمیز اور تہذیب سیکھنی چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو۔ اگر کل وہ ہجوم میرے آدمی نہ سنبھالتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ آئندہ سوچ سمجھ کر زبان کھولنا۔ وہ سختی سے بولا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ابھی نکال دیں، لیکن جس طرح سے اس نے سر جھکا کر معافی مانگی تھی، اس کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ حیا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک لمحہ مزید وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اب بولو، کیوں آئی ہو؟ مراد شاہ نے کرسی کی طرف جاتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی سختی لیے ہوئی تھیں۔ حیا کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ مراد شاہ کی تیز نظروں نے جیسے اس کے وجود کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ سوری کہنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر غصے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس پر غور سے نظریں گاڑ دیں۔ اب بولو بھی، کیوں آئی ہو؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں وہی سختی برقرار تھی۔ حیا کا دل کیا کہ وہ بس چپ چاپ یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے پاپا کے لیے یہاں رکنا ہوگا۔ اس نے ہلکے لرزتے ہاتھوں سے وہ لیٹر آگے بڑھایا۔ دل عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل دعا کرتی جا رہی تھی کہ یہ نوکری اس کے پاپا کے ہاتھ سے نہیں جائے، ورنہ تعمر وہ خود کو معاف نہیں کر پائے گی۔ اس کے پاپا نے اسے بہت امید کے ساتھ یہاں بھیجا تھا، اور وہ ان کی امید پر پانی نہیں پھیرنا چاہتی تھی۔ مراد شاہ نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر بے حد لاپرواہی سے لیٹر پکڑا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے چہرے پر ناگواری بڑھتی چلی گئی۔ اچانک اس نے لیٹر بے دردی سے ٹیبل پر پٹخا۔ کوئی سفارش نہیں چلے گی، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ حیا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر کانپ گئی۔ وہ بے وجہ ہی اس کو تنگ کر رہا تھا، جان بوجھ کر اس کا خون خشک کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بعض اوقات وہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی چٹکیوں میں معاف کر دیتا تھا، اور بعض اوقات وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی پکڑ کر اگلے کی جان حلق میں اٹکا دیتا تھا، اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی کر رہا تھا۔ جی، وہ بے یقینی سے بولی۔ مراد شاہ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اپنے باپ سے کہنا کہ باقی کا حساب پورا کرے، جو ادھار رہ گیا تھا وہ چکائے۔ میری کمپنی میں تم جیسے بدتمیز لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، جن کی بیٹیاں ایسی ہوں۔ حیا کا رنگ فک ہو گیا، اس کا سانس اٹکنے لگا، دماغ جیسے کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز میری غلطی کی سزا پاپا کو مت دیں، وہ بہت اسٹریس میں ہیں۔ اگر ان کی نوکری چلی گئی تو ہم بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں، لہجے میں بے بسی تھی۔ مراد شاہ نے سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف جھکا، نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھی۔ یاد رکھنا اپنے الفاظ، اگر تم اپنے وعدے سے ہٹیں تو تمہارے باپ کا آج اس کمپنی میں آخری دن ہوگا۔ حیا نے تیزی سے سر ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں کسی قیمت پر بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مراد شاہ نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر لاپرواہی سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اب جا سکتی ہو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حیا نے بے اختیار گہری سانس لی، جلدی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور دروازے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے لگا جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہوئی ہو، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی باقی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک ایسا وعدہ کر لیا ہے
جس کا انجام اب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور یہی چیز اس کا دم نکال رہی تھی۔ اس کو نہ جانے کیوں خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ جس طبیعت کا یہ شخص تھا اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کروا لیتا، اور یہی چیز اسے ڈرا رہی تھی۔ گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی حیا پری نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب تک بے ترتیب تھی، جیسے ابھی بھی وہ مراد شاہ کی نظروں کی سختی محسوس کر رہی ہو۔ اس کا انداز، اس کی باتیں، وہ عجیب سا غرور، سب کچھ اس کے اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے رحمان صاحب چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حیا کو اندر آتے دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے، بے چینی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک رہا؟ ان کی آواز میں امید اور فکر مندی کا امتزاج تھا، مگر انہیں پکی امید تھی کہ ان کی بیٹی کسی قیمت پر بھی نا امید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ حیا میں وہ کوالٹی دیکھ چکے تھے جو انہیں کبھی اپنی دوسری اولاد میں نظر نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سفارش کے لیے اپنی بیٹی کا ہی انتخاب کیا تھا۔ حیا نے جبراً مسکرا کر چہرے پر مسکراہٹ سجائی، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے پریشانی ظاہر کی تو پاپا مزید دکھی ہو جائیں گے، اسی لیے وہ اپنی پریشانی اپنے اندر ہی چھپا چکی تھی، اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے چہک کر بولی تھی، ہاں پاپا سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ رحمان صاحب کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ مراد شاہ نے بات مانی؟ تم نے سفارش کی نا؟ حیا نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی پاپا سب ہو گیا، اب آپ کو نوکری کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے آپ اپنے وقت پر دفتر جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ادھار آپ نے لیا ہے وہ بھی آپ قسطوں کے ذریعے چکا سکتے ہیں۔ وہ ان کو ہر پریشانی سے دور کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ رحمان صاحب نے بے اختیار شکرانے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور لمبی سانس لی۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ جذباتی ہو کر بولے۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی کچھ بھی کر سکتی ہے، تم نے بالکل ٹھیک کیا بیٹا۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو، میں تمہاری ممی کو یہ خوشخبری دیتا ہوں۔ رحمان صاحب نے خوشی سے کہا، جی پاپا۔ حیا آہستہ سے بولی اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ایک پل میں اس کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کا دماغ مسلسل اس سے سوال میں الجھا ہوا تھا کہ مراد شاہ اس سے کیا چاہے گا، وہ کیسا شخص تھا۔ اگر وہ حیا کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے ایک وعدہ کر لیا ہے، مگر اس وعدے کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں تھا، اور کافی دیر تک اسی بارے میں سوچ کر ہلکان ہوتی رہی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ یونیورسٹی کی عمارت پر پڑ رہی تھی، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر حیا پری کا دل اندر ہی اندر گھبراہٹ سے دہک رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سامنے نیلم، ندا اور ارم اسے دیکھتے ہی خوشی سے اس کی طرف لپکی۔ آخر کار محترمہ کو یونیورسٹی آنے کا خیال آ ہی گیا۔ نیلم نے شرارت سے کہا، ہاں بھائی، ہمیں تو لگا تھا کہ تم کہیں غائب ہی نہ ہو گئی ہو۔ نیلم نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ حیا زبردستی مسکرائی، لیکن اس کا ذہن اب بھی کل کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، انہوں نے اپنی مخصوص نشستیں سنبھال لی۔ کلاس کا ماحول حسب معمول تھا۔ کچھ طلباء نوٹس میں مصروف تھے، کچھ ہنسی مذاق میں، مگر چند لمحوں بعد ماحول میں ایک عجیب سی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ نیو سر آنے والے ہیں، سنا ہے بہت ہی ہینڈسم ہے۔ یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں تو ان پر فدا ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ لڑکے بھی اس کی پرسنالٹی سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ سب کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ نیلم نے حیا کو کوہنی مارتے ہوئے شوخی سے کہا، اب دیکھنا تم بھی انہیں دیکھ کر سن ہو جاؤ گی۔ میں؟ حیا نے حیرت سے کہا،
ہاں ویسے بھی تمہاری قسمت کافی اچھی ہے، ندا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ حیا ہلکا سا مسکرائی مگر دل ہی دل میں الجھی ہوئی تھی، اور پھر اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا سوٹڈ بوٹڈ شخص اندر داخل ہوا۔ حیا کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سن ہو کر کھڑی ہو گئی، اس کی سانسیں جیسے اٹک گئی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، مراد شاہ تھا۔ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے کیفے میں ٹکر، دوسری ملاقات آفس میں، اور اب کلاس روم میں اس کا دماغ پھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ مراد شاہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے نیو پروفیسر تھے۔ کلاس میں موجود ہر آنکھ اس پر جمی ہوئی تھی، مگر مراد شاہ کی نظریں سیدھا حیا پری پر آ کر رک گئی۔ اس کی گہری سخت نگاہیں حیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے کچھ لمحے پہلے کے تمام الفاظ، تمام غلطیاں، تمام وعدے اسے یاد دلا رہے ہوں۔ حیا کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس یونیورسٹی میں کیا کر رہا تھا؟ مراد شاہ نے ایک پل کے لیے اسے سیدھا دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھا اور ڈائس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اس کی گہری روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں مراد شاہ ہوں اور آج سے آپ کو بزنس مینجمنٹ پڑھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی حیا کی سانس جیسے رکنے لگی۔ وہ اس کا پروفیسر تھا، یہ خیال ہی اس کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ کلاس روم میں گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مراد شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا سخت لہجے میں لیکچر دے رہا تھا اور تمام اسٹوڈنٹس پوری توجہ سے سن رہے تھے، مگر حیا پری کے لیے یہ سب کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ مسلسل کل کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مراد شاہ کا غصہ، اس کی نگاہوں کی سختی، اور وہ وعدہ جو اس نے زبردستی لیا تھا۔ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے نوٹس پر بے دھیانی سے انگلیاں پھیر رہی تھی جب اچانک ایک گہری روبدار آواز کلاس میں گونجی، مس حیا پری۔ وہ بری طرح چونک گئی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کھڑی ہوں، مراد شاہ کی سخت آواز نے دوبارہ گونج پیدا کی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا قلم رکھ دیا اور لرزتے وجود کے ساتھ آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ پوری کلاس روم خاموش ہو چکی تھی، سب کی نظریں اب اس پر مرکوز تھیں۔ تو مس حیا، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ابھی جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، ان میں سے ایک پوائنٹ جو آپ کو سب سے زیادہ اہم لگا وہ کون سا تھا؟ اس کا دماغ خالی ہو چکا تھا، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جی؟ مراد شاہ کی نظریں مزید سخت ہو چکی تھیں۔ میں؟ اس کے ہونٹ لرزے مگر کوئی جواب نہ بن پایا۔ مراد شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ آپ کی شکل سے ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ کا دھیان پڑھائی میں ہے ہی نہیں۔ حیا کی بات ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی اسٹوڈنٹ بغیر کسی محنت کے بس داخلہ لے لیتا ہے اور کسی ایسے طالب علم کا حق مار لیتا ہے جو واقعی کچھ سیکھنا چاہتا ہو۔ کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگیں، کئی لوگ حیا کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے اسٹوڈنٹ صرف سیٹیں بھرنے کے لیے آتی ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں۔ مراد شاہ کی آواز اور زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ حیا نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جیسی غیر سنجیدہ اسٹوڈنٹ نے داخلہ کیسے لے لیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل کو میز پر رکھتا گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ حیا کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں جواب دینا بیکار تھا۔ مراد شاہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مس حیا پری، اگر آپ کو کچھ سیکھنے میں دلچسپی نہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس یونیورسٹی کا وقت ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ وہ خاموش رہی، لب بھینچے، نظریں نیچے کیے کھڑی رہی۔ بیٹھ جائیں، مراد شاہ نے سختی سے کہا۔ حیا دھیرے سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے مگر اس نے سر جھکا لیا تھا، کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ یہ سب کچھ وہ صرف اپنے بابا کے لیے برداشت کر رہی تھی، ورنہ وہ لمحے میں اس کو جواب دے سکتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کی نہ سننے والی، کوئی پروفیسر ہی کیوں نہ سامنے کھڑا ہو۔ اگر بات اس کی عزت کے خلاف ہو تو وہ ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب بات اس کے پاپا کی تھی اور اسے ہر حال میں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ کینٹین میں ہلکی ہلکی گہما گہمی تھی۔ کچھ لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں
تو کچھ طلبہ اپنے نوٹس بکس میں سر دیے پڑھائی کر رہے تھے، مگر حیا پری کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ٹیبل پر بیٹھی چمچ سے جوس کو ہلانے میں مصروف تھی، گویا اس کے پاس کوئی کام نہ ہو۔ اچانک ایک لڑکی اس کے قریب آئی اور جھجکتے ہوئے بولی، حیا، مراد سر نے تمہیں اپنے آفس میں بلایا ہے۔ حیا کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ابھری۔ مجھے؟ ہاں، وہ ابھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ حیا کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس کا دل تو چاہا کہ دو ٹوک انکار کر دے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا کرنا مزید مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ لمبا سانس لے کر ہاتھوں کو زبردستی نارمل رکھتے ہوئے وہ اٹھی اور قدم گھسیٹتے ہوئے مراد شاہ کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، مراد شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں سرد اور پرسکون تھیں، مگر حیا کا دل ایک بار پھر بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ آپ نے بلایا؟ وہ گھبرا کر بولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ مراد شاہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور لمحے بھر میں اسے دیوار کے ساتھ قید کر چکا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ دیوار سے ٹکا کر وہ پوری طرح اسے لاک کر چکا تھا۔ کیسے لگا مس حیا پری؟ اس کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ حیا نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور نظریں جھکا لیں۔ کیا؟ مراد شاہ کی مسکراہٹ زہر خون تھی۔ سب کے سامنے پبلک میں عزت اترنے کا احساس کیسا تھا؟ مزہ آیا؟ حیا کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ خوف بھی در آیا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد شاہ اس تذلیل کی بات کر رہا ہے جو اس نے ریسٹورانٹ میں کی تھی۔ آپ پلیز، میں وہ ہکلا گئی۔ کوئی مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ مراد شاہ نے سر جھٹکا۔ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ مزید سمٹ گئی۔ بہرحال میں تمہیں صرف شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلایا، مراد شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ پھر؟ میں تمہیں ایک پیشکش کرنے والا ہوں۔ پیشکش؟ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نکاح؟ مراد شاہ کا ایک لفظ بم کی طرح گرا تھا۔ حیا کے دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر کو رک گئی۔ اس نے جھٹکے سے دیکھا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ مراد شاہ نے گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر آرام سے بولا، وہ وعدہ یاد ہے جو تم نے کیا تھا کہ میں جب چاہوں گا تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا؟ حیا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کرو۔ اس کے سر میں جیسے سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی مگر کمزور آواز میں بولی، اگر میرے ممی پاپا راضی ہو گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس آدمی کے سامنے وہ بحث نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے باپ کا باس تھا اور اگر وہ اس کے ساتھ بحث کرتی تو اس کے باپ کی نوکری چلی جاتی۔ اتنی مشکل سے تو ان کی نوکری بحال ہوئی تھی۔ وہ اب ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ نقصان میں آتی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے ایک طرف ہٹی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ مراد شاہ کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ جو چاہتا تھا وہ کر چکا تھا، اب انتظار تھا تو صرف اس کے ماں باپ کے اپروول کا۔ آنکھوں میں اب ایک مسکراہٹ سے پھیل گئی تھی، دل ایک الگ ہی تال پر تھرک رہا تھا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، تم مجھے حاصل ہو جاؤ گی، اور وہ بھی اتنی آرام سے، میں نے تصور نہیں کیا تھا، لیکن میرے رب کا شکر ہے۔ یہ بول کر وہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ اپنے منصوبے کو عمل میں لانے کا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 5 بجے چھٹی کر کے وہ جب گھر کی طرف روانہ ہوئی تو ایک عجیب سی اداسی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے باہر کھڑی چمچماتی سیاہ مرسیڈیز کو دیکھ کر حیا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ یہ گاڑی یہاں کیوں تھی؟ کون آیا تھا؟ ایک عجیب سا خدشہ اس کے اندر جاگا تھا، مگر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، لاؤنج میں ایک ہلکی ہلکی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی اندر پہنچی اور جیسے ہی اس کی نظر اندر صوفے پر بیٹھے مہمانوں پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ سامنے مراد شاہ بیٹھا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر خاتون جن کی شخصیت میں دبدبہ اور نرمی کا حسین امتزاج تھا۔ ان کے ساتھ ہی ایک باوقار مرد بھی موجود تھا
آؤ بیٹا یہاں آ کر بیٹھو۔ مراد شاہ کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حیا کی نظریں بے اختیار مراد شاہ پر ٹک گئیں۔ وہ جو بڑے پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا وہ اب بھی اس پر اعتماد انداز میں موجود تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ رحمان صاحب کی آنکھوں میں خوشی چھلک رہی تھی، جبکہ ان کی ماں نے ہلکے سے اشارہ کیا، بیٹا جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ رحمان صاحب کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی قسمت اتنی آسانی سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کل تک وہ اس کا باس تھا اور اب داماد ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ان کے لیے خوش بختی ہی تھی۔ حیا کا ذہن الجھ چکا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چائے کے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رد عمل دے۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب کوئی خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ گہری باہری آواز پر وہ ایک دم پلٹی اور مراد شاہ کو اپنے بالکل قریب کھڑا دیکھ کر اس کی سانسیں الجھ گئیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ وہ گھبرا کر بولی، نظریں چرانے لگی۔ مراد شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میز پر ہاتھ رکھا اور جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، یہ بھی چیک کرنے آیا ہوں کہ چائے صحیح بنا رہی ہو یا نہیں۔ حیا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں بچی نہیں ہوں۔ معلوم ہے، تبھی تو تم سے نکاح کرنے آیا ہوں۔ وہ ایک لمحے کو لاجواب ہو گئی۔ اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا۔ مراد شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور ہلکی آواز میں بولا، تمہیں پتا ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا تبھی تم پسند آ گئی تھی۔ وہ بے اختیار اظہار کر گیا تھا کیونکہ جانتا تھا اگر دیر کی تو وہ لڑکی اس سے بددل ہو جائے گی اور وہ اپنی محبت کو خود سے بددل نہیں کروانا چاہتا تھا۔ حیا کا دل جیسے پل بھر کو رک گیا۔ لیکن تم نے جو حرکت کی تھی اس پر تھوڑی سزا تو بنتی تھی، اس نے شرارت سے کہا، مگر آنکھوں میں اب ایک عجیب سی نرمی تھی۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے بہت زیادہ سزا دے دی ہے، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ مراد شاہ نے ایک لمحے کے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، تم واقعی بہت خاص ہو حیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، میری بن کر۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو اسے سکون دے گیا تھا۔ چائے کا پانی چولہے پر کھول رہا تھا مگر اب اس کے دل کی گھبراہٹ جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو اب اپنا محافظ تصور کر چکی تھی اور اب ایسا ہی ہوا تھا۔ رحمان صاحب نے بنا توقف یہ رشتہ قبول کر لیا اور ٹھیک 1 ماہ بعد وہ گاجے باجے کے ساتھ اپنی دلہن لینے آیا تھا اور پھر اسے ایسی محبت سے نوازا تھا کہ حیا اش اش کر اٹھی تھی۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔